بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کو، قرآن نے مسلمانوں کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ تمہاری ناک اتنی پاکیزہ ہونا چاہیے کہ جب تم رات کو آنکھیں بند کرو تو بالکل سیٹسفیکشن کے ساتھ تمہاری آنکھیں بند ہونی چاہیے کہ اگر اسرائیل علیہ السلام اس وقت آ گئے اور میری روح کو نکال کر لے گئے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے 31 رات کو شراب پیا، میں نے زنا کیا تھا، میں نے چوریاں کی تھی، میں نے ناچ کیا تھا، میں نے بے حیائی کے کام کیے تھے، میں نے لوگوں کے دل دکھائے تھے، میں نے اللہ کے رستوں کی سیدھی مخالفت کی تھی، بلکہ میں شام سے مروں گا کہ جب میری آنکھیں بند تھی اسرائیل نے جسم سے روح کو کھینچا تھا، میری زبان نعت مصطفیٰ پڑھ کر رکی تھی، میری زبان رہی تھی اور میرا جسم اللہ کے رستوں پہ چلتے ہوئے رکا تھا۔ یاد رکھیے کسی بھی قوم کا فیوچر، کسی بھی سوسائٹی کا فیوچر، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے منسلک ہوں، ان کی یوتھ کے اوپر ہوتا ہے، جوانوں کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ بوڑھوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی ہے، تو نوجوانوں کو ہوتا ہے۔ آج اس 31 کو 31 دسمبر کی اس رات کو، جس رات کو امریکہ نے گناہوں کی رات بنا دی۔ آپ کو پتہ ہے ایک جگہ ہے امریکہ میں جس کو سن سٹی کہا جاتا ہے، وہاں باقاعدہ وہاں پہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ انڈیا سے آئیں، آپ کسی بھی ملک سے آئیں اور یہاں پر آ کر آپ بغیر جھجکے، بغیر ہیزیٹیشن کے آپ یہاں پہ آئیں، آ کے گناہ کریں، آپ کو پراؤڈ فیل ہوگا، آپ کو پراؤڈ فیل ہوگا، اور سیم فیلنگ 31 کی نائٹ کو، اس رات کو، اس آخری رات کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو افسوس تب ہوتا ہے جب ہمارے لوکل کے ادھر کو کے نہ جانے کتنے مسلمان چلتا ہے کہ نوجوان اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کے، اپنی بائکوں میں پیٹرول پھونک کر، اپنے پیسوں میں آگ لگا کر اپنی اس رات کو نکال کی سرزمین کو گزارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم بھول گئے محمد بن قاسم کس مقصد کے ساتھ انڈیا آئے تھے۔ طارق بن زیاد نے کیا اس لیے کشمیر چلائی تھی کہ 2022 کا مسلمان نوجوان یہ سمجھے کہ مجھے اس لیے جوانی دی گئی ہے کہ میں نے نیپال کی سرزمین پر جا کر امریکہ سے کلچر لے کر شراب کے اڈوں کو آباد کروں گا، میں شراب کے اڈوں کو آباد کروں گا، میں ناچ گانے میں اپنے قدموں کو آگے لے کر جاؤں گا، میں قرآن کی سیدھی مخالفت کروں گا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 جنوری سے لے کر 31 تک آپ بتائیے کہ اللہ نے ہماری آنکھوں کی روشنی سلامت رکھی کہ نہیں رکھی، ہمارے ہاتھ سے کام کیے کہ نہیں کیے، ہمارے پاؤں چلتے رہے کہ نہیں چلتے رہے، آکسیجن آتا رہا، کاربن ڈائی آکسائڈ جاتا رہا، زبان صحیح سے کام کرتی رہی، پیٹ میں لقمے بھی گئے، پانی کے قطرے بھی گئے، کسی سے ملاقاتیں ہوئی، باپ بھی سلامت رہا، ماں بھی سلامت رہی، بھائی بھی سلامت رہے۔ ہونا تو یہ ہے کہ اس رات میں سجدے میں سر رکھ دیا جائے اور اللہ سے عرض کیا جائے، اے میرے مالک، پورا سال تو نے بھوکا نہیں رکھا، تو نے پیاسا نہیں رکھا، تو نے لنجا نہیں بنایا، تو نے لنگڑا نہیں بنایا، تو نے اندھا نہیں بنایا، تو نے بہرا نہیں بنایا، تو نے گونگا نہیں بنایا، ایسی خیر و سلامتی کے ساتھ پورے سال کو گزار دیا کہ مجھے تو لگتا تھا میرے گناہوں کی وجہ سے ایک دن بھی اچھا نہیں گزرے گا، مجھے کھانا نہیں ملے گا، میں انڈا اٹھایا جاؤں گا، میرے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، میرے پاؤں سے مجھے لنگڑا کر دیا جائے گا۔ مالک اگر تیرا کوئی فضل ہے حضور کے صدقے میں پورے سال مجھے اچھی زندگی دی ہے، اس رات پورے رات میں قرآن پڑھ کر گزاروں گا، نوافل کی زیادتی کر کے گزاروں گا۔ یہ اوپر چہرہ ہے دنیا کو دکھانا ہے، تم جس کو سمجھ رہے ہو کہ 31 نائٹ لگتی ہے، شراب کا ماحول، زنا کا ماحول، ناچ گانوں کا ماحول، اڈوں کو آباد کرنے کا ماحول، غیر محرموں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقاتوں کا ماحول، نہیں، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اور آج اس رات سے سب سے زیادہ شکرانہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے 6-7 انچ کا موبائل ہاتھ میں ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ مجھے لگا مجھ سے کہہ رہا ہے
اسکرین کی دنیا پہ تھوڑا سا ایکسپرٹ ہو جانا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. جو ذہن آج سے 1450 سال پہلے اسلام سے آپ کو ملا ہے, اسلام سے جو ہمیں ملا ہے اسی پہ چلنے میں دوسرا والوں کا ہے, اسی پہ چلنے میں جو نیچے بیٹھے ہیں. ہاں حضرت مولانا افضال صاحب نے بہت عمر سے آپ کیا, لیکن آپ کو پتا ہے کوئی کتنا ایجوکیٹڈ پرسن ہو, یہاں تک کہ کوئی مولوی ہو, عالم ہو, ارے انہیں بھی ہلوانے کے لیے آپ اگر عصری تعلیم کی بات کریں تو کوئی وقت کا اچھا انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, ماسٹر ہو, بیرسٹر ہو, اسلام میں شرعی حیثیت سے اس کے اتنے نقصانات کہ کہا گیا کہ اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں, کہا گیا کہ اس کے گھر کا کھانا جائز نہیں, کہا گیا کہ اگر کوئی شراب پینا تو اس کو سلام نہ کرو. لیکن آپ اگر دنیاوی نقصانات کی بات کریں, ایک جو بڑا حال ہوتا ہے, اس نے کہا نا کہ کوئی وقت کا مولوی ہو, چاہے وقت کا ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کوئی ہو, ارے اس کی ریڑھ لگا ہلوا ہی رہے ہیں. آپ سوسائٹی میں اس کی ریسپیکٹ کی بات کریں, آپ سروے کر کے دیکھیں اس کے ریسپیکٹ کے تعلق سے, اس کی عزت کے تعلق سے, تو آپ کو پتا چلے گا. ہلائی مت, ہلائیے مت, ہلائیے مت. 20 سال کی جوانی میں قدم رکھ رہا ہے, اپنے باپ کو گالیاں دے رہا ہے, حالانکہ اس کا باپ انجینئر اسٹوڈنٹس نے ہزاروں اسٹوڈنٹ انجینئر بنا دیے, اس نے ڈاکٹر بنا دیے, نہ جانے کتنے اسٹوڈنٹ, اس کے پڑھنے والے بڑے بڑے ماسٹر ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ٹیچنگ کرتے ہیں, لیکن اس کے گھر میں اس کی عزت نہیں ہے. اس کی بیویاں اس کو, اس کی بیوی گالی دیتی ہے, اس کے بیٹے گالیاں دیتے ہیں, اس کی بیٹیاں گالیاں دیتی ہیں. سوسائٹی میں محلے والے اس سے پوچھتے نہیں, اس کو مشورے نہیں دیتے, اس کو کوئی مشورہ نہیں دیتے, اپنی شادی میں بلانا نہیں چاہتے, اس کے گھر جانا نہیں چاہتے, اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے. یہ اگر آ جائے تو وہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. تو پتا چلا میرے حضور نے جس چیز کو حرام کر دیا, اگر اس میں کوئی بھی چلا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں سمجھ دے گا. دونوں میں رسوا. اور اب میں آخری باتیں کرتا ہوں, اور ہوتا کیا ہے, ارے ماتھیلا بھی چلے بیٹا شانتی, جب تک عادت نہیں ہوتی ہے ہمیں کسی بھی چیز کی, تو جب فرسٹ ٹائم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بڑا تگڑا ہیزیٹیشن ہوتا ہے, بہت تگڑی جھجک ہوتی ہے, ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو جائے. کوئی زانی جب زنا کرتا ہے تو پہلی بار میں اس کی حالت بہت بیکار ہوتی ہے, پہلی بار جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے بہت بری حالت ہوتی ہے. کوئی چوری کر رہا ہوتا ہے پہلی بار میں, بہت دور اس کی حالت ہوتی ہے. کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, بہت بری اس کی کنڈیشن ہوتی ہے پہلی بار میں. لیکن جب وہ دوسری بار بولتا ہے تو ہلکی سی کم ہوتی ہے, پھر تیسری بار بولتا ہے, پھر چوتھی بار بولتا ہے, پھر پانچویں بار بولتا ہے, چھٹی سٹی, اس کے بعد اس کا سارا ہیزیٹیشن ختم ہو گیا ہے. 31 کی نائٹ کو, اس کی 31ویں رات کو, جس رات کو گناہوں میں ڈبو دیا گیا, جس رات کو ظلمت میں تاریکی میں ڈبو دیا گیا, ارے یہ وہ رات ہے اسلام کے چاہنے والے نوجوان اس رات میں نور کی شعاؤں کو لے کر رستوں پر نکلے اور بتائیں دیکھو یہاں پر نور محمدی کا صدقہ ہے ادھر بائیں طرف, اور ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں عید 31 کی رات کہ تم نے جس کو گناہوں کی رات کہا ہے, ہم بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ یہ وہ رات ہے, یہ اس پوری راتوں میں ایک رات ہے, اس رات کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اپنے آپ کو اس اسٹیج پر لے کر نہیں جائیں گے کہ پہلی بار میں تو ہمیں ہیزیٹیشن ہو, پہلی بار میں تو ہم زانی بننے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں, لیکن اس کے بعد ہچکچاہٹ نہ ہو. مولانا افضال صاحب نے جیسا کہ کہا تھا کہ اب تو نام بدل دیے گئے ہیں, اب تو نام بدل دیے گئے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, اسلام تو آپ کو اتنی باریکی سے اتنا ڈیپلی لے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا پرفیوم ہے جس میں الکوہل ہے آپ کپڑوں پہ لگا نہیں سکتے, اور کپڑوں پہ لگا لیا ہے تو نماز ایکسیپٹڈ نہیں ہے, ان کپڑوں میں نماز قبول نہیں ہے. تو یہ کب ہو سکتا
لگتا ہے کہ جو زبان اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے بنائی ہے اس زبان کے ذریعے سے آپ الکحل کو اپنے پیٹوں کے اندر لے کے جائیں. مسلمانوں آپ یہ نہ سمجھیں یہ تو ماڈرنزم کا ٹائم ہے. 2022 میں اگر شراب نہیں پیوں گا تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے, زنا نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بیرون جانا مند تھے, پوری دنیا کے نزدیک بے وقوف, لیکن جب ان کے کاموں پہ نظر ڈالی گئی تو کیا پتا چلا دریا کے کنارے بیٹھ کر وہ اللہ کا بندہ مٹی سے جب کوئی گھر بناتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے محل میں بدل دیا. اللہ کے نزدیک عقل تھے, دنیا کے نزدیک بے وقوف. تو ہوتا کیا ہے اس ٹائم پہ, میں نے کہا نا اسکرین کی دنیا ہے, بہت ایزیلی سب کچھ اویلیبل ہے. راتوں میں بیٹھ کر نوجوانوں ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی راتوں کو اسکرین کی دنیا میں فحاشی کرتے ہوئے مت گزارو. اس سے روحانی نقصان تو ہو ہی رہا ہے, دل کالا ہو رہا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی بھی چیز کو دل نہیں کر رہا, ماں باپ لگی ہیں, کام میں من نہیں لگ رہا, ادھر سے اور جی نمازوں میں دل نہیں لگ رہا, نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا. میں بالکل اوپنلی بات کر رہا ہوں. اس کی جو ایک مینلی ریزن ہے وہ پتہ کیا ہے, اسکرین کی دنیا پہ راتوں کو بستر پر لیٹ کر فون موویز کا دیکھنا. بالکل کلیئرلی یہ مین وجہ ہے. کیا ہے یہ ہلامت رہے یار کہ آپ کے جسم بھی سلامت نہیں ہے, اور کیوں ہوگی تو آپ نے ایسی تیسی ماری رکھی ہے. ہمارے جسم بھی سلامت نہیں اور روحانی طور پہ بھی ہم بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. نہیں تو یہ مرد مجاہد, یہ مسلمانوں کے بچے, ایسا ہو سکتا تھا کہ اس بات کو ناشتہ کرے اور فجر چھوڑ دیں؟ نہیں, اپوزٹ تھا, ناشتہ چھوڑ دیا کرتے تھے, فجر نہیں چھوڑتے تھے. ایسا کبھی ہوتا کہ لنچ تو کرتے مگر ظہر نہیں کرتے؟ کبھی نہیں. انہوں نے تو نمازوں کی وجہ سے گردنیں دے دی ہیں, کھانوں کی اوقات. ایسا ہوتا کہ اصل میں مارکیٹنگ کرتے اور اصل چھوڑ دیتے. امام حسین نے تو یزیدیوں کے سامنے دبا کے دوہر یوں سینہ چوڑا کر کے اس طریقے سے کہا تھا کہ دیکھو اب میں اکیلا مرد مجاہد بچا ہوں اس میدان کے اندر, تم ہزاروں کی تعداد میں ہو, تلواریں تمہارے ہاتھوں میں ہیں, لیکن تم دیکھ لینا جب نماز جمعہ کا وقت ہوگا تو حسین تمہارے چکروں میں نہیں پڑے گا, اپنا سر سجدے میں رکھے گا, یہ جانتے ہوئے کہ تم تلوار چلا دو گے. لیکن مجھے پتہ ہے نماز کی امپورٹنس یہ ہے کہ تمہارا تلوار چلانا اتنا دردناک نہیں ہے جتنا سجدہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ رات اور ہمارے اٹھتے ہوئے قدم اور یہ اسٹارٹنگ حضرت مفتی صاحب قبلہ کے ذریعے اور آپ نوجوانوں کے تعاون سے یہ جو رات اس طریقے کے پروگرام انشاءاللہ حضرت نے جیسا کہ مجھے بتایا کہ آپ چلتے رہیں گے. ہمیں ان کی بیسک پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, جو مقاصد ہیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت